187 رات۔ شہرزاد نے کہا، جب خلیفہ کو معلوم ہو گیا کہ احمد کماکم علاؤالدین ابو شامات کے قتل میں قصوروار ہے تو اس نے اسے اور والی امیر خالد دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، اور جب والی نے کہا کہ اے امیر المومنین میں مظلوم ہوں، تو جب امیر المومنین نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا تو والی نے کہا کہ میں مظلوم ہوں کیونکہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اسے پھانسی دے دوں، اور اس چال کی مجھے خبر نہ تھی۔ یہ سازش بڑھیا اور احمد کماکم اور میری بیوی کی تھی جس کا مجھے بالکل بھی علم نہ تھا۔ اے اسلان، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب اسلان نے والی کی فریاد سنی تو خلیفہ سے اس کے لیے رحم کی سفارش کی۔ اس کے بعد خلیفہ نے پوچھا کہ اس جوان کی ماں کا کیا حال ہے؟ والی نے کہا کہ وہ میرے ہاں ہے اور اچھی حالت میں ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے کہہ کہ اس کے کپڑے اور زیور اسے پہنا دے، اور اس کا مال اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے بیٹے کے حوالے کر دے، اور اسے علاؤالدین کے مکان میں پہنچا کر اسلان اور تو میرے پاس آ۔ حکم پاتے ہی والی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ لڑکی کو اس کے کپڑے پہنا دے، اور اس کے بعد وہ کنیز یاسمین اور اسلان کو لے کر علاؤالدین کے مکان پر گیا اور اس کی مہر توڑ دی اور کنجیاں اسلان کے حوالے کر دیں، اور پھر وہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچے تو خلیفہ نے اسلان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اسلان، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مانگتا ہوں کہ تو مجھے میرے باپ سے ملا دے۔ یہ سن کر خلیفہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ وہ غالباً پھانسی پر مر گیا، لیکن میں اپنے بزرگوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص مجھے یہ خبر دے کہ وہ زندہ ہے تو وہ جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اب احمد دلف آگے بڑھا، خلیفہ کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میری جان بخشی ہو۔ اس نے کہا کہ تیری جان بخشی گئی۔ احمد دلف نے کہا کہ میں تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ معتمد و امین علاؤالدین ابو شامات زندہ اور خوشحال ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے سر کی قسم میں سچ کہتا ہوں، میں نے اس کے بدلے ایک دوسرے شخص کو پھانسی دلوا دی تھی جو قتل کا مستحق ہو چکا تھا، اور علاؤالدین کو لے جا کر اسکندریہ میں ایک کباڑ خانے کی دکان کھلوا دی تھی۔ خلیفہ نے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اسے لے کر آ، اور اسے 10,000 دینار عنایت کیے، اور وہ اسکندریہ روانہ ہو گیا۔ ادھر علاؤالدین ابو شامات، اس نے اپنی دکان کا قریب سب مال بیچ ڈالا، ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی چیزیں اور ایک چمڑے کا تھیلا باقی رہ گیا۔ بیٹھے بیٹھے ایک دن جو خیال آیا تو اس نے تھیلا کھولا، اس میں سے ایک نگ نکلا جو ہتھیلی کے برابر تھا، سونے کی زنجیر میں بندھا ہوا، 5 پہل کا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس پر کوئی طلسم کندہ تھا، گویا چونٹی کے چلنے کے نشان ہیں۔ اس نے ایک ایک کر کے 5 رخ رگڑے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ سوچا کہ شاید وہ سلمانی پتھر کا نگ ہے، اور اسے دکان میں لٹکا دیا۔ اتنے میں ادھر سے ایک جہاز کا کپتان گزرا، وہ نگ کو لٹکتے ہوئے دیکھ کر دکان پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، کیا یہ نگ بکاؤ ہے؟ علاؤالدین بولا، میرے پاس جتنی چیزیں ہیں سب بکاؤ ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تو اسے میرے ہاتھ 80,000 دینار کا بیچے گا؟ علاؤالدین اس کی صورت دیکھنے لگا اور منہ سے صرف اتنا بولا کہ خدا نے پھر شروعات کر دی ہے۔ کپتان نے کہا کہ کیا تو اسے 1,00,000 دینار میں بیچے گا؟ علاؤالدین بولا، ہاں، میں اسے 1,00,000 دینار میں بیچتا ہوں، لا مجھے دینار دے۔ کپتان نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ میں اتنے دام اپنے ساتھ لیے پھروں، کیونکہ اسکندریہ میں چور بھی ہیں اور کوتوال بھی۔ تو میرے ساتھ میرے جہاز پر چل، وہاں میں تجھے اس کی قیمت دے دوں گا۔
اور دیناروں کے علاوہ ایک گانٹھ انگورا کے اونی کپڑوں کی، ایک اطلس، ایک مخمل کی اور ایک تھیلا لبادوں کا بھی۔ علاؤالدین نے وہ نگ اس کے حوالے کیا اور دکان میں قفل ڈالا اور کنجیاں اپنے پڑوسی کو دے کر کہا کہ یہ کنجیاں اپنے پاس بطور امانت رکھ، میں اس کپتان کے ساتھ جہاز تک جا کر اپنے نگ کے دام لے آؤں، اور ہاں اگر میرے آنے میں دیر ہو اور احمد دلف یہاں آ جائے جس نے مجھے اس دکان پر رکھا تھا تو اسے کنجیاں دے دیجیو اور اسے بتا دیجیو کہ میں کہاں گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کپتان کے ساتھ جہاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاز میں پہنچ کر کپتان نے اس کے لیے ایک کرسی بچھوائی، اسے بٹھایا اور دیناروں کی تھیلیاں نکلوائیں۔ دینار گنے جا چکے اور حسب وعدہ 5 گانٹھیں بھی آ گئیں، تو اس نے کہا کہ اے میرے آقا، ایک لقمہ کھا اور ایک گھونٹ پی کر مجھے عزت بخش۔ علاؤالدین نے کہا کہ اگر تیرے پاس پانی ہو تو مجھے پلا دے۔ کپتان نے شربت منگوائے، شربت جو آئے تو ان میں بھنگ ملی ہوئی تھی۔ پیتے ہی علاؤالدین چت ہو گیا، فوراً اس کو اٹھا کر کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، چپو پانی میں ڈال اور بادبان کھول دیے گئے۔ ہوا موافق تھی، اس لیے جہاز جلد سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اب کپتان نے حکم دیا کہ علاؤالدین کو کوٹھڑی کے اندر سے نکالا جائے۔ لوگوں نے اسے نکال کر بھنگ کا توڑ سنگھایا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور پوچھا کہ میں کہاں ہوں؟ کپتان نے کہا کہ تو میرے پاس بطور امانت کے مہمان ہے، اگر تو دوبارہ کہتا کہ خدا نے شروعات کر دی ہے تو میں اور زیادہ قیمت بڑھا دیتا۔ علاؤالدین نے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں کپتان ہوں اور چاہتا ہوں کہ تجھے اپنی محبوبہ کے پاس لے چلوں۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ انہیں ایک کشتی دکھائی دی جس میں 40 مسلمان تاجر تھے۔ کپتان نے اپنا جہاز ان کے پیچھے ڈال دیا اور کانٹے پھینک کر ان کی کشتی کو پھانس لیا۔ کپتان اور اس کے ساتھی اس میں اتر گئے اور انہیں لوٹا اور گرفتار کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں ایک محل کے چور دروازے پر پہنچے۔ وہاں ایک لڑکی نقاب ڈالے کھڑی ہوئی تھی۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔